دین کی خاطر مشقت برداشت کرنا علم دین کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قلت لرجل من الانصار، میں نے ایک انصاری صحابی سے کہا یا فلان حلم، اے فلاں چلو، فلنسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنهم اليوم کثیر، آؤ چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اب آپ کے صحابہ باقی ہیں، آؤ صحابہ سے پوچھ پوچھ کے ہم علم جمع کرتے ہیں، ہم حدیثیں جمع کرتے ہیں۔ آج کے دن صحابہ بہت ہیں، ہمیشہ تھوڑی رہیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے صحابہ بھی جائیں گے دنیا سے۔ اور دنیا سے علم کیسے جاتا ہے؟ علماء کے جانے سے۔ جب علماء جاتے ہیں ان کے ساتھ علم جاتا ہے، کیونکہ علماء کے دل میں جو علم ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کا متن تو کتابوں میں ہے، لیکن گہری سمجھ کہاں ہے؟ اس کے سینے میں، اس کے سینے میں دین کا فہم ہے۔ وہ جو فہم ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتا ہے۔ اگر وہ فہم صحیح فہم ہٹا دیا جائے تو آدمی قرآن سے کچھ بھی مطلب لے گا، حدیث سے کچھ بھی مطلب لے گا۔ اس لیے صالحین، اہل علم، فقہاء، علماء جو دین سے سمجھتے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہیں، حدیث سے سمجھتے ہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین انسان کی دینداری کے بدلے اس کو دیتا ہے۔ فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب وہ پختہ عمر کو پہنچ گئے اور مضبوط ہو گئے، ذہنی اور جسمانی طور پر ایک دم پختہ ہو گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ مال نہیں، نیک لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ حکماً وعلما، حکمت اور علم دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کو ہم حکمت اور علم عطا فرماتے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو کہا کہ علماء ایک ایک کر کے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ بھی باقی ہیں جنہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا ہے۔ آؤ ہم آج صحابہ سے علم جمع کر لیتے ہیں۔ فَلْنَسْأَلْ أَصْحَابَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ، آج بہت سے صحابہ ہمارے سامنے ہیں۔ فَقَالَ وَعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ، اس ساتھی نے کیا کہا؟ تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے ابن عباس، اے ابن عباس عجیب حال ہے تمہارا بھی۔ وَفِنْ أَتَرَى النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَيْكَ، کیا سمجھتے ہو تم لوگوں کو تمہاری ضرورت پڑے گی، لوگ تمہارے محتاج بنیں گے؟ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَا تَرَى، اور تم دیکھ رہے ہو کہ صحابہ اتنے سارے لوگوں میں ہیں، تمہاری کیا کسی کو ضرورت پڑے گی؟ صحابہ سے پوچھیں گی جس کو بھی پوچھنا ہوگا، تم سب جمع کر رہے ہو، تمہاری کس کو ضرورت ہے؟ ساتھ والے نے ڈسکریج کیا، لیکن ڈسکریج ہوئے نہیں، کہتے فَتَرَكَ ذَلِكَ وَأَقْبَلْتُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، میرے ساتھی نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اس کام کو چھوڑ دیا، وہ اس پروجیکٹ میں میرے ساتھ شریک نہیں ہوئے، لیکن میں نے اس طرف اپنا رخ رکھا، میں اس طرف متوجہ ہوا، میں اس کام میں لگ گیا۔ فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِمٌ، مجھے اگر معلوم ہوتا کہ صحابی ہیں ان کے پاس ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں ان کے گھر جاتا، سفر کر کے ان کے پاس جاتا، اور کبھی ایسے وقت میں پہنچتا کہ وہ گھر میں قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قیلولہ کب ہوتا ہے؟ دوپہر کے وقت میں جب بہت دھوپ ہوتی ہے، وَهُوَ قَائِمٌ، وہ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، میں ان کے دروازے پر اپنی چادر اتار کے وہاں پر رکھ دیتا اور اس سے ٹیک لگا کر وہیں پڑا رہتا، گھر کے باہر ان کے بیٹھ رہتا
فتصفی الریح علی وجہ التراب، ہوا چلتی اور وہ میرے منہ پر مٹی کے تھپیڑے لگاتی رہتی ہے. مٹی، دھول، ریت، عرب میں کیسی ریت اڑتی ہے آپ کو معلوم ہے، اور گرمی کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے. دروازے پر باہر بیٹھے رہتے. کیوں؟ گھر سے باہر آئیں گے تو ان سے وہ حدیث پوچھوں گا. اور مٹی ان کے چہرے پر لو اور گرمی وہ ساری برداشت کرتے ہیں. فَيَخْرُجُ فَيَرَانِي، جب وہ صحابی گھر سے باہر نکلتے مجھ کو دیکھتے ہیں. فَيَقُولُ يَا ابْنَ عَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا جَاءَ بِكَ، باہر نکلتے دیکھتے کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کیا وجہ ہے، کس بات سے، کس وجہ سے آپ تشریف لائے، کیوں آئے آپ مجھ سے ملنے کے لیے. الا ارسلت الی فآتیک، کسی کو بھیج دیتے میں آپ کی خدمت میں آ جاتا، میں آپ سے ملنے آ جاتا. فاقول لا، میں کہتا نہیں. انا احق ان آتیک، نہیں، میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں. اس سے علماء نے اصول لیا ہے کہ العلم یؤتی ولا یاتی، العلم یؤتی ولا یاتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم خود نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، کفار مشرکین کے پاس، فاسقین کے پاس تو علم جائے گا، لیکن طالب علم، اس لیے بعض علماء جو ہیں بادشاہوں کے گھروں پہ جا کے نہیں پڑھاتے تھے، نہیں، آؤ پڑھو. امام مالک کے پاس اس زمانے کا جو حاکم تھا، اس نے کہا آئیے ذرا میرے بچوں کو پڑھائیے. کہا بچوں کو بھیجو، بچوں کو بھیجو. ٹھیک ہے، میرے بچے مجلس میں آئیں گے، ذرا تھوڑا ان کی بیٹھک، نہیں، سب کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ طریقہ ہے اسلام کا، اسلام کا طریقہ ہے. جہاں علم کی ذلت ہوتی ہے اس قوم، وہ قوم ذلیل ہوتی ہے. جس قوم میں علم ذلیل ہوتا ہے وہ قوم ذلیل ہوتی ہے. جس قوم میں علم کی عزت ہوتی ہے، علماء کی عزت ہوتی ہے، وہ قوم بھی عزت پاتی ہے. لہذا کہا کہ انا احق ان آتیک، صحابی ہیں، ان کے لیے دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے، اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے. اتنی بڑی دعا کی ابن عباس کے لیے، لیکن ان کے اندر ذرا بھی گھمنڈ نہیں، میں نبی کے خاندان کا آدمی ہوں، آؤ، نہیں، بلکہ کیا کہا، میں زیادہ حقدار ہوں، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت ہے. ہم کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں حدیث کے لیے، پنکھوں کے نیچے، اے سی میں، قالین کے اوپر، اچھے موسموں میں بیٹھ کر ہم لوگ. اور آج تو اور بھی زیادہ ہمارے اندر سستی آ گئی. نہیں، میں لائیو سن رہا ہوں، میں یوٹیوب پر دیکھ لوں گا، میں واٹس ایپ پہ سن لوں گا، میں آڈیو گھر میں بیٹھ کے سن لوں گا. یہ ہمارا حال ہے. ہماری ذلت کے اسباب بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم علم کے غلام بننے کی بجائے ہم نے علم کو اپنا غلام بنا لیا ہے. ان کی زندگی میں آپ دیکھیے، وہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں، میں آ جاتا آپ کے پاس، نہیں، میں زیادہ اس کا حقدار ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں. آ کے بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کیے، باہر بیٹھے تکلیف اٹھا رہے ہیں ایک حدیث کے لیے، ایک حدیث کے لیے. یہ تعظیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، ایک حدیث کی.